بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تختی کا عنوان ہے تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ سابقہ تختیوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا، تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2، یہ ہم نے الحمدللہ مکمل پڑھ لی تھی۔ اور جن ساتھیوں نے ہماری وہ تختیاں یعنی جو پیچھے ہم 2 تختیوں پڑھ چکے ہیں، جن دوستوں نے وہ ابھی تک نہیں سنا ہے ہمارا سبق، تو ان سے گزارش ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے دونوں تختیوں کا سبق۔ تو آپ سے گزارش ہے جن ساتھیوں نے نہیں سنا تو پہلے جا کر وہ سن لیں، اس کے بعد یہ پھر تختی نمبر 3 سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اب ہم اپنی اصل تختی کی طرف آتے ہیں۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ اصل میں حروف مقطعات کو حفظ کرنا باعث برکت ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے معانی اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو اس تختی میں کاف، ہا، یا، عین، صاد، حامیم، عین، سین، قاف اور طاسیم، میم، ان کی ادائیگی پر بچوں کے اوپر خاص طور پر توجہ دی جائے، مد اور غنہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی کتنی صورتوں کے شروع میں مفرد حروف مرکب کی طرز پر لکھے ہوئے ہیں؟ جواب 29 حروف مرکب کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور آگے سوال یہ ہے کہ حروف مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حروف علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں اور معنی کے لحاظ سے صورتوں سے الگ ہیں، اس وجہ سے ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر نوٹ فرما لیجیے گا کہ حروف مقطعات کو ہجا نہیں کیا جاتا، اور ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اس میں لفظ آتا ہے الف لام میم اللہ، اس کے پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وقف میں اور 2 طریقے وصل یعنی ملانے میں۔ وصل میں پڑھنے کا طریقہ، اور ایک بات دوستو یاد رکھیے گا، یہ جو الف لام میم اللہ، اس کے اصل میں 3 طریقے ہیں پڑھنے کے، اور اس کو پڑھنے کے لحاظ سے اور اس کو سمجھنے کے لحاظ سے اس کی مشق اگر کرنی ہے تو کسی ماہر قاری صاحب سے اگر اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کی پڑھنے کی صورت جیسے طاسیم میم اور الف لام میم اللہ،